قال رب اشرح لی صدری، اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے دعا میں کیا کیا چیز مانگی۔ اوکے، اب نوٹ کریں، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے میں نے جانا ہے، انہوں نے اللہ سے کوئی آرمی نہیں مانگی، حالانکہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی۔ وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ مجھے $2 بلین دے دیں، اور مجھے جو ہے وہ اتنے ہوائی جہاز دے دیں، اور مجھے فرشتے بھیج دیں مدد کے لیے، اور جو ہے وہ مجھے اتنے گھوڑے چاہیے، اور اتنے مجھے ٹینک چاہیے، اتنے ہتھیار چاہیے۔ لیکن اب سنیں انہوں نے کیا مانگا۔ قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے ہی سیڈ او مائی لارڈ اوپن فار می مائی چیسٹ، میرے شرح یعنی کھول دے، کس کو؟ صدر کو، میرے سینے کو کھول دے، یعنی گرانٹ می، اس کی تفسیر ہے گرانٹ می سیلف کانفیڈنس، کنٹینٹمنٹ اینڈ بولڈنس، اوکے، یعنی میک می فیئر لیس، اور جب میں وہاں جاؤں میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کروں، اوکے، اور مجھے چیزیں دکھا، مجھے سمجھ آئے، میری آبزرویشن پاور کو بڑھائے۔ تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا کہا، اللہ مجھے آبزرور بنائے، گڈ آبزرور، آئی شوڈ بی اوپن، اوکے، مجھے چیزیں نظر آنی چاہیے دا وے دے آر، اور قرآن آپ کا سینہ کھولتا ہے، دیٹس دا ریزن کہ قرآن کی اتنی فوقیت۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، then he asked what? ease، انہیں پتا تھا کوئی کام بھی اللہ کی طرف سے آسانی جب تک نہیں آئے گی نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسانی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اوکے۔ عام ایک آدمی سے ہم چھوٹی بات پہ مدد مانگیں گے، وہ کہے گا یار کیا تم آ جاتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے مدد مانگنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ مائنڈ کرتے ہیں، لٹرلی مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر نہ کریں، اوکے، یہ حدیث سے پروون ہے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کہ کریٹ ایز ان مائی ٹاسک، اس میں بہت زیادہ آپ پیدا کریں ایز۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، he knew his weakness، اوکے، آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے۔ ان کی ویکنس کیا تھی؟ لکنت، زبان میں لکنت تھی، تتلا کر بولتے تھے، کیونکہ بچپن میں ایک کوئلہ منہ میں لے لیا تھا کھیلتے ہوئے، جس کی وجہ سے زبان ڈیمیج ہو گئی تھی۔ تو اللہ کو کہا کہ روانگی پیدا کیجئے میری زبان میں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ علمہ البیان، آپ نے ہی سکھایا انسان کو بیان کرنا، تمام سپیچز آپ کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ میری زبان اس طرح کرتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں۔ ہم تو مانگیں گے اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے یہ کر دے، اوکے، میری جو ہے وہ میرے پاس یہ آ جائے، وہ آ جائے، بڑا گھر آ جائے، لیکن ہی از آسکنگ ویلیو ایڈڈ تھنگز ان لائف، کہ میری زبان کی لکنت ختم ہو جائے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری سپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت کیا تھی اس دعا کے پیچھے؟ پرسنل تھی، زبان کو کیوں وہ صحیح کروا رہے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز سے نوا، ان کا جو بیج تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اس لیے درخت بہت اسٹرانگ تھا، اوکے۔ اگر وہ اپنی پرسنل اس کے لیے کہتے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں پرسنل کے لیے نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے آپ پرسنل چیز ہر کچھ مانگ سکتے ہیں، دولت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی اگر تم کہتے کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتی، ہوا تو آنی تھی، اوکے، ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا، تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي، پھر انہوں نے کیا کہا، اپوائنٹ فار می اے ہیلپر فرام مائی فیملی، ایک وزیر اخذ کریں۔ کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور، اوکے۔ ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ افراد سے چینج آتی ہے، اوکے، ان افراد سے جن میں پیشن ہے۔ بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں، ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ مین پاور، اوکے، ان کے پاس ہیرے ہیں۔ ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں، دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے۔
हारून अखी, सिर्फ ये नहीं कहा वजीर दे, उन्होंने कहा मेरा भाई दे, हारून को दे। ये बिल्कुल इसी तरह है, आप अपने बॉस के पास जाएं और आप उन्हें कहें कि सर मेरा एक असिस्टेंट रखते हैं, मैंने काम करना है, काम तो बड़ा अच्छा दिया आपने लेकिन एक असिस्टेंट रखते हैं। फिर आप उसे ये भी कहें कि ऐसा करें मेरे भाई को रखते हैं। ओके, तो ये आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या मतलब आपके भाई को क्यों रखें, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम शर्माए नहीं। इसलिए साबित ही हुआ कि आपकी जो दुआ होनी चाहिए उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। नंबर 1, वो दुआ फोकस्ड होनी चाहिए। वो इस तरह की जनरल दुआ नहीं होनी चाहिए जैसे हमारी मसाजिद में होती है, वो सिर्फ शुरू में यही सुनाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर एंड में सुनाई देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद सारे आमीन कह देते हैं। तो ये तो कोई फोकस दुआ तो है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं बीच में उन्होंने क्या कहा है। ओके, ना मैं खुद बीच में कुछ कह रहा हूँ। तो इट शुड बी फोकस्ड, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं। तो ये बदतमीजी है कि आप जो है वो फोकस नहीं है, आपकी तवज्जो कोई और है और आप जो है वो दुआएं किए जा रहे हैं जो आपने रटी हुई है। ओके, दूसरी बात, यू शुड नो व्हाट टू आस्क। ओके, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या चीज मांगनी है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह हर चीज दे सकते हैं। तीसरी चीज, इट शुड बी स्पेसिफिक। जनरल दुआ से इज्तनाब करें, अगर है तो इट्स ओके, लेकिन स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम कितने स्पेसिफिक थे। उन्होंने कहा अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत ठीक कर दें, उन्होंने कहा मेरा चेस्ट एक्सपैंड कर दें, और इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुझे असिस्टेंट दें, और कौन दें? हारून दें। ओके, तो ये स्पेसिफिक है। जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा है। आप दुआ करते हैं अल्लाह मेरी शादी करा दे, अच्छी दुआ है, लेकिन बी मोर स्पेसिफिक। ओके, अल्लाह मेरी ऐसे शख्स से शादी करा दे, बी मोर स्पेसिफिक। अल्लाह मेरी ऐसे इंसान से शादी कराए जो ये करता है। ओके, और स्पेसिफिक हो जाए। जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे, जितनी डेप्थ आती जाएगी नमाज में, उतनी आपकी दुआएं कबूल होती जाएंगी, जितनी दुआ में डेप्थ आती जाएगी। ओके, तो स्पेसिफिक हो, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं, किसी आम शख्सियत से तो आप बात कर नहीं रहे हैं। और कभी भी शर्माए ना दुआ करते हुए। ओके, ये मत सोचे मैं क्या मांग रहा हूं, ये कभी आपके माइंड में ना आए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ये तो हुआ ही नहीं कभी। ओके, मायूसी वाली दुआ जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। हदीस के मुताबिक दुआ वो कबूल होती है जो बहुत एफर्मेशन के साथ है, कंफर्मेशन के साथ है, आपको पता है वो कबूल हुई। और कबूलियत की शक्लें हैं, 3 शक्लें हैं। क्या क्या है? एक, या तो अल्लाह आपको वो दे देते हैं जो आप मांग रहे हैं। दूसरा, कोई तकलीफ आप पे है उसके बदले वो हटा देते हैं। और तीसरा, आपको आखिरत के लिए वो चीज रिजर्व कर लेते हैं और आखिरत में मिल जाती है। तो दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, उसने कबूल ही होना है। ठीक है, लेकिन हमारा पैरामीटर ये दुआ की कबूलियत का कि वो चीज मिल जाए, तो ये दुआ की कबूलियत नहीं होती है। अल्लाह को बेहतर पता है आपके लिए अच्छी है कि बुरी है। कल को अल्लाह को आप ब्लेम कर देंगे कि मैंने ये मांगा था लेकिन आपको तो पता था ये अच्छी नहीं, तो फिर आपने क्यों दिया। ये इसी तरह एक बच्चा अपने बाप को कहे मुझे ले दे, मुझे ले दे, जब बाप ले दे तो कल को बड़ा हो तो कहे ये आपने लेकर दिया था इसीलिए तो मैं खराब हूं। और इसी तरह होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स को हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं जी आपकी वजह से है, आपने मुझे यहाँ कराया होता तो ये होता। जबकि अगर हम जाएं पीछे तो हमें ये देख के शर्मिंदगी होगी कि हमने ही फोर्स किया था उन्हें ये एक्शन लेने पे, वो मजबूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 लोग की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा क़यामत वाले दिन। उनमें पहला है अल-आक। अल-आक जो माँ से तकरार करता है। अल-आक वो शख्स है जो माँ से तकरार करता है। माँ कहती है बेटा ये क्या कर रहे हो, वो कहता है आपको नहीं पता, आपको क्या पता है, छोड़ें बस इस काम। अल-आक, अल्लाह रहमत की निगाह से भी क़यामत वाले दिन उसको नहीं देखेंगे। दूसरा अल-मन्नान। अल-मन्नान है एहसान जतलाने वाला, किसी पे एहसान करके फेवर देके लोगों को बताता है मैंने उसके साथ ये किया, उसको तो पता है कुछ नहीं था, मैंने उसको सिखाया। ओके, ये आप अपना रिवॉर्ड ज़ाया कर रहे हैं, अपनी नेकियों को आग लगा रहे हैं। तीसरा वो मर्चेंट जो झूठ बोलकर सौदा बेचे, जो लोगों को धोखा दे कि मैंने ये चीज इतने इतने की खरीदी थी और आपको मैं सिर्फ इतने की दे रहा हूं। तो बेसिकली झूठा इंसान, लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलने वाला इंसान, ये 3 लोग की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से भी नहीं। और इनमें सबसे ज्यादा स्केरी पहला है,
کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے، یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں. اوکے یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ. قال رب اشرح لی صدری، اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے دعا میں کیا کیا چیز مانگی. اوکے آپ نوٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے میں نے جانا ہے، انہوں نے اللہ سے کوئی آرمی نہیں مانگی، حالانکہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی. وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ مجھے $2 بلین دے دیں، اور مجھے جو ہے وہ اتنے ہوائی جہاز دے دیں، اور مجھے فرشتے بھیج دیں مدد کے لیے، اور جو ہے وہ مجھے اتنے گھوڑے چاہیے، اور اتنے مجھے ٹینک چاہیے، اتنے ہتھیار چاہیے. لیکن اب سنیں انہوں نے کیا مانگا. قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے he said oh my lord open for me my chest، میرے شرح یعنی کھول دے، کس کو؟ صدر کو، میرے سینے کو کھول دے. یعنی گرانٹ می، اس کی تفسیر ہے گرانٹ می سیلف کانفیڈینس، کنٹینٹمنٹ اینڈ بولڈنس. اوکے یعنی میک می فیئر لیس، اور جب میں وہاں جاؤں میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کروں. اوکے اور مجھے چیزیں دکھا، مجھے سمجھ آئے، میری آبزرویشن پاور کو بڑھائے. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے. یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا کہا، اللہ مجھے آبزرور بنائے، گڈ آبزرور، آئی شوڈ بی اوپن. اوکے مجھے چیزیں نظر آنی چاہیے دا وے دے آر. اور قرآن آپ کا سینہ کھولتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ قرآن کی اتنی فوقیت. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، then he asked what؟ ease. انہیں پتا تھا کوئی کام بھی اللہ کی طرف سے آسانی جب تک نہیں آئے گی نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسانی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اوکے عام ایک آدمی سے ہم چھوٹی بات پہ مدد مانگیں گے، وہ کہے گا یار کیا تم آ جاتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے مدد مانگنے والی. لیکن اللہ تعالیٰ مائنڈ کرتے ہیں، لٹرلی مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر نہ کریں. اوکے یہ حدیث سے پروون ہے. تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کہ کریٹ ایز ان مائی ٹاسک، اس میں بہت زیادہ آپ پیدا کریں ایز. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، he knew his weakness. اوکے آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے. ان کی ویکنس کیا تھی؟ لکنت، زبان میں لکنت تھی، تتلا کر بولتے تھے کیونکہ بچپن میں ایک کوئلہ منہ میں لے لیا تھا کھیلتے ہوئے، جس کی وجہ سے زبان ڈیمیج ہو گئی تھی. تو اللہ کو کہا کہ روانگی پیدا کیجئے میری زبان میں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. علمہ البیان، آپ نے ہی سکھایا انسان کو بیان کرنا. تمام سپیچز آپ کی طرف سے ہیں. دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ میری زبان اس طرح کرتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں. ہم تو مانگیں گے اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے یہ کر دے، اوکے میری جو ہے وہ میرے پاس یہ آ جائے، وہ آ جائے، بڑا گھر آ جائے. لیکن ہی از آسکنگ ویلیو ایڈیڈ تھنگز ان لائف، کہ میری زبان کی لکنت ختم ہو جائے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت کیا تھی اس دعا کے پیچھے؟ پرسنل تھی. زبان کو کیوں وہ صحیح کروا رہے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز سے نوا. ان کا جو بیج تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اس لیے درخت بہت اسٹرانگ تھا. اوکے اگر وہ اپنی پرسنل اس کے لیے کہتے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں پرسنل کے لیے نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں. اللہ سے آپ پرسنل چیز ہر کچھ مانگ سکتے ہیں، دولت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے. جیسے وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی اگر تم کہتے کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتا. ہوا تو آنی تھی، اوکے ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا. تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اپوائنٹ فار می اے ہیلپر فرام مائی فیملی، ایک وزیر اخذ کریں. کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور. اوکے ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. افراد سے چینج آتی ہے، اوکے ان افراد سے جن میں پیشن ہے. بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں، ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں. کیوں؟ مین پاور. اوکے ان کے پاس ہیرے ہیں. ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں.
اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں, دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے. ہارون اخی, صرف یہ نہیں کہا وزیر دیں, انہوں نے کہا میرا بھائی دیں, ہارون کو دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے, آپ اپنے باس کے پاس جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ سر میرا ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں, میں نے کام کرنا ہے, کام تو بڑا اچھا دیا آپ نے لیکن ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں. پھر آپ اسے یہ بھی کہیں کہ ایسا کریں میرے بھائی کو رکھتے ہیں. اوکے, تو یہ آپ بہت اسپیسیفک ہو رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا مطلب آپ کے بھائی کو کیوں رکھیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام شرمائے نہیں. اس لیے ثابت ہی ہوا کہ آپ کی جو دعا ہونی چاہیے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. نمبر 1, وہ دعا فوکسڈ ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی جنرل دعا نہیں ہونی چاہیے جیسے ہماری مساجد میں ہوتی ہے, وہ صرف شروع میں یہی سنائی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور پھر اینڈ میں سنائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد سارے آمین کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی فوکس دعا تو ہے ہی نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں بیچ میں انہوں نے کیا کہا ہے. اوکے, نہ میں خود بیچ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اٹ شوڈ بی فوکسڈ, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بدتمیزی ہے کہ آپ جو ہے وہ فوکس نہیں ہے, آپ کی توجہ کوئی اور ہے اور آپ جو ہے وہ دعائیں کیے جا رہے ہیں جو آپ نے رٹی ہوئی. اوکے, دوسری بات, یو شوڈ نو وٹ ٹو آسک. اوکے, آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا چیز مانگنی ہے اللہ سے, کیونکہ اللہ ہر چیز دے سکتے ہیں. تیسری چیز, اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. جنرل دعا سے اجتناب کریں, اگر ہے تو اٹس اوکے, لیکن اسپیسیفک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنے اسپیسیفک تھے. انہوں نے کہا اللہ میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دیں, انہوں نے کہا میرا چیسٹ ایکسپینڈ کر دیں, اور اتنا اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مجھے اسسٹنٹ دیں, اور کون دیں؟ ہارون دیں. اوکے, تو یہ اسپیسیفک ہے. جتنا آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنا اچھا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ میری شادی کرا دیں, اچھی دعا ہے, لیکن بی مور اسپیسیفک. اوکے, اللہ میری ایسے شخص سے شادی کرا دیں. بی مور اسپیسیفک, اللہ میری ایسے انسان سے شادی کرائیں جو یہ کرتا ہے. اوکے, اور اسپیسیفک ہو جائیں. جتنا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے, جتنی ڈیپتھ آتی جائے گی نماز میں, اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی, جتنی دعا میں ڈیپتھ آتی جائے گی. اوکے, تو اسپیسیفک ہو, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں, کسی عام شخصیت سے تو آپ بات کر نہیں رہے ہیں. اور کبھی بھی شرمائے نہ, دعا کرتے رہیں. اوکے, یہ مت سوچیں میں کیا مانگ رہا ہوں, یہ کبھی آپ کے مائنڈ میں نہ آئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی. اوکے, مایوسی والی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. حدیث کے مطابق دعا وہ قبول ہوتی ہے جو بہت افرمیشن کے ساتھ ہے, کنفرمیشن کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ قبول ہوئی. اور قبولیت کی شکلیں ہیں, 3 شکلیں ہیں. کیا کیا ہے؟ ایک, یا تو اللہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. دوسرا, کوئی تکلیف آپ پہ ہے اس کے بدلے وہ ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا, آپ کو آخرت کے لیے وہ چیز ریزرو کر لیتے ہیں اور آخرت میں مل جاتی ہے. تو دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی, اس نے قبول ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا پیرامیٹر یہ دعا کی قبولیت کا کہ وہ چیز مل جائے. یہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے آپ کے لیے اچھی ہے کہ بری ہے. کل کو اللہ کو آپ بلیم کر دیں گے کہ میں نے یہ مانگا تھا لیکن آپ کو تو پتا تھا یہ اچھی نہیں, تو پھر آپ نے کیوں دیا. یہ اسی طرح ایک بچہ اپنے باپ کو کہے مجھے لے دیں, جب باپ لے دے تو کل کو بڑا ہو تو کہے یہ آپ نے لے کر دیا تھا اسی لیے تو میں خراب ہوں. اور اسی طرح ہوتا ہے, ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہے, آپ نے مجھے یہاں کرایا ہوتا تو یہ ہوتا. جبکہ اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں یہ دیکھ کے شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ہی فورس کیا تھا ہمیں یہ ایکشن لینے پہ, وہ مجبور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا قیامت والے دن. ان میں پہلا ہے العاق. العاق جو ماں سے تکرار کرتا ہے. العاق وہ شخص ہے جو ماں سے تکرار کرتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو کیا پتا ہے, چھوڑیں بس اس کام. العاق, اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی قیامت والے دن اس کو نہیں دیکھیں گے. دوسرا المنان. المنان ہے احسان جتلانے والا, کسی پہ احسان کر کے فیور دے کے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس کو تو پتہ ہے کچھ نہیں تھا, میں نے اس کو سکھایا. اوکے, یہ آپ اپنا ریوارڈ ضائع کر رہے ہیں, اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں. تیسرا وہ مرچنٹ جو جھوٹ بول کر سودا بیچے, جو لوگوں کو دھوکہ دے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی تھی اور آپ کو میں صرف اتنے کی دے رہا ہوں.
تو بیسیکلی جھوٹا انسان، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا انسان، یہ تین لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے. اور ان میں سب سے زیادہ سکیری پہلا ہے، کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے. یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں. اوکے، یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ. قال رب اشرح لی صدری، اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے دعا میں کیا کیا چیز مانگی. اوکے، اب نوٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے میں نے جانا ہے، انہوں نے اللہ سے کوئی آرمی نہیں مانگی، حالانکہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی. وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ مجھے $2 بلین دے دیں، اور مجھے جو ہے وہ اتنے ہوائی جہاز دے دیں، اور مجھے فرشتے بھیج دیں مدد کے لیے، اور جو ہے وہ مجھے اتنے گھوڑے چاہیے، اور اتنے مجھے ٹینک چاہیے، اتنے ہتھیار چاہیے. لیکن اب سنیں انہوں نے کیا مانگا. قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے ہی سیڈ او مائی لارڈ اوپن فار می مائی چیسٹ، میرے شرح یعنی کھول دے، کس کو؟ صدر کو، میرے سینے کو کھول دے. یعنی گرانٹ می، اس کی تفسیر ہے گرانٹ می سیلف کانفیڈینس، کنٹینٹمنٹ اینڈ بولڈنس. اوکے، یعنی میک می فیئر لیس، اور جب میں وہاں جاؤں میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کروں. اوکے، اور مجھے چیزیں دکھا، مجھے سمجھ آئے، میری آبزرویشن پاور کو بڑھائے. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے. یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا کہا، اللہ مجھے آبزرور بنائے، گڈ آبزرور، آئی شوڈ بی اوپن. اوکے، مجھے چیزیں نظر آنی چاہیے دا وے دے آر. اور قرآن آپ کا سینہ کھولتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ قرآن کی اتنی فوقیت. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، then he asked what? ease. انہیں پتا تھا کوئی کام بھی اللہ کی طرف سے آسانی جب تک نہیں آئے گی نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسانی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اوکے، عام ایک آدمی سے ہم چھوٹی بات پہ مدد مانگیں گے، وہ کہے گا یار کیا تم آ جاتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے مدد مانگنے والی. لیکن اللہ تعالیٰ مائنڈ کرتے ہیں، لٹرلی مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر نہ کریں. اوکے، یہ حدیث سے پروون ہے. تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کہ کریٹ ایز ان مائی ٹاسک، اس میں بہت زیادہ آپ پیدا کریں ایز. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، he knew his weakness. اوکے، آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے. ان کی ویکنس کیا تھی؟ لکنت، زبان میں لکنت تھی، تتلا کر بولتے تھے، کیونکہ بچپن میں ایک کوئلہ منہ میں لے لیا تھا کھیلتے ہوئے، جس کی وجہ سے زبان ڈیمیج ہو گئی تھی. تو اللہ کو کہا کہ روانگی پیدا کیجئے میری زبان میں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. علمہ البیان، آپ نے ہی سکھایا انسان کو بیان کرنا. تمام سپیچز آپ کی طرف سے ہیں. دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ میری زبان اس طرح کرتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں. ہم تو مانگیں گے اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے یہ کر دے، اوکے میری جو ہے وہ میرے پاس یہ آ جائے، وہ آ جائے، بڑا گھر آ جائے. لیکن ہی از آسکنگ ویلیو ایڈیڈ تھنگز ان لائف، کہ میری زبان کی لکنت ختم ہو جائے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری سپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت کیا تھی اس دعا کے پیچھے؟ پرسنل تھی. زبان کو کیوں وہ صحیح کروا رہے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز سے نوا. ان کا جو بیج تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اس لیے درخت بہت اسٹرانگ تھا. اوکے، اگر وہ اپنی پرسنل اس کے لیے کہتے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں پرسنل کے لیے نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں. اللہ سے آپ پرسنل چیز ہر کچھ مانگ سکتے ہیں، دولت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے. جیسے وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے اگر تم کہتے ہیں کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتا. ہوا تو آنی تھی، اوکے ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا. تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اپوائنٹ فار می ہیلپر فرام مائی فیملی، ایک وزیر اخذ کریں. کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور. اوکے، ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. افراد سے چینج آتی ہے، اوکے ان افراد سے جن میں پیشن ہے. بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں، ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے.
اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں. کیوں؟ مین پاور. اوکے, ان کے پاس ہیرے ہیں. ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں. دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے. ہارون اخی, صرف یہ نہیں کہا وزیر دیں, انہوں نے کہا میرا بھائی دیں, ہارون کو دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے, آپ اپنے باس کے پاس جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ سر میرا ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں, میں نے کام کرنا ہے, کام تو بڑا اچھا دیا آپ نے لیکن ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں. پھر آپ اسے یہ بھی کہیں کہ ایسا کریں میرے بھائی کو رکھتے ہیں. اوکے, تو یہ آپ بہت اسپیسیفک ہو رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا مطلب آپ کے بھائی کو کیوں رکھیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام شرمائے نہیں. اس لیے ثابت ہی ہوا کہ آپ کی جو دعا ہونی چاہیے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. نمبر 1, وہ دعا فوکسڈ ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی جنرل دعا نہیں ہونی چاہیے جیسے ہماری مساجد میں ہوتی ہے, وہ صرف شروع میں یہی سنائی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر اینڈ میں سنائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سارے آمین کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی فوکس دعا تو ہے ہی نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں بیچ میں انہوں نے کیا کہا ہے. اوکے, نہ میں خود بیچ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اٹ شوڈ بی فوکسڈ, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بدتمیزی ہے کہ آپ جو ہے وہ فوکس نہیں ہے, آپ کی توجہ کوئی اور ہے اور آپ جو ہے وہ دعائیں کیے جا رہے ہیں جو آپ نے رٹی ہوئی ہیں. اوکے, دوسری بات, یو شوڈ نو وٹ ٹو آسک. اوکے, آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا چیز مانگنی ہے اللہ سے, کیونکہ اللہ ہر چیز دے سکتے ہیں. تیسری چیز, اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. جنرل دعا سے اجتناب کریں, اگر ہے تو اٹس اوکے, لیکن اسپیسیفک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنے اسپیسیفک تھے. انہوں نے کہا اللہ میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دیں, انہوں نے کہا میرا چیسٹ ایکسپینڈ کر دیں, اور اتنا اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مجھے اسسٹنٹ دیں, اور کون دیں؟ ہارون دیں. اوکے, تو یہ اسپیسیفک ہے. جتنا آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنا اچھا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ میری شادی کرا دیں, اچھی دعا ہے, لیکن بی مور اسپیسیفک. اوکے, اللہ میری ایسے شخص سے شادی کرا دیں. بی مور اسپیسیفک, اللہ میری ایسے انسان سے شادی کرائیں جو یہ کرتا ہے. اوکے, اور اسپیسیفک ہو جائیں. جتنا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے, جتنی ڈیپتھ آتی جائے گی نماز میں, اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی, جتنی دعا میں ڈیپتھ آتی جائے گی. اوکے, تو اسپیسیفک ہو, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں, کسی عام شخصیت سے تو آپ بات کر نہیں رہے ہیں. اور کبھی بھی شرمائے نہ دعا کرتے رہے. اوکے, یہ مت سوچیں میں کیا مانگ رہا ہوں, یہ کبھی آپ کے مائنڈ میں نہ آئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی. اوکے, مایوسی والی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. حدیث کے مطابق دعا وہ قبول ہوتی ہے جو بہت افرمیشن کے ساتھ ہے, کنفرمیشن کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ قبول ہوئی. اور قبولیت کی شکلیں ہیں, 3 شکلیں ہیں. کیا کیا ہے؟ ایک, یا تو اللہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. دوسرا, کوئی تکلیف آپ پہ ہے اس کے بدلے وہ ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا, آپ کو آخرت کے لیے وہ چیز ریزرو کر لیتے ہیں اور آخرت میں مل جاتی ہے. تو دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی, اس نے قبول ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا پیرامیٹر یہ دعا کی قبولیت کا کہ وہ چیز مل جائے. یہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے آپ کے لیے اچھی ہے کہ بری ہے. کل کو اللہ کو آپ بلیم کر دیں گے کہ میں نے یہ مانگا تھا لیکن آپ کو تو پتا تھا یہ اچھی نہیں, تو پھر آپ نے کیوں دیا. یہ اسی طرح ایک بچہ اپنے باپ کو کہے مجھے لے دیں, جب باپ لے دے تو کل کو بڑا ہو تو کہے یہ آپ نے لے کر دیا تھا اسی لیے تو میں خراب ہوں. اور اسی طرح ہوتا ہے, ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہے, آپ نے مجھے یہاں کرایا ہوتا تو یہ ہوتا. جبکہ اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں یہ دیکھ کے شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ہی فورس کیا تھا ہمیں یہ ایکشن لینے پہ, وہ مجبور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا قیامت والے دن. ان میں پہلا ہے العاق. العاق جو ماں سے تکرار کرتا ہے. العاق وہ شخص ہے جو ماں سے تکرار کرتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو کیا پتا ہے, چھوڑیں بس اس کام. العاق, اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی قیامت والے دن اس کو نہیں دیکھیں گے. دوسرا المنان. المنان ہے احسان جتلانے والا. کسی پہ احسان کر کے فیور دے کے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس کو تو پتہ ہے کچھ نہیں تھا, میں نے اس کو سکھایا. اوکے,
یہ آپ اپنا ریوارڈ ضائع کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ تیسرا، وہ مرچنٹ جو جھوٹ بول کر سودا بیچے، جو لوگوں کو دھوکہ دے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی تھی اور آپ کو میں صرف اتنے کی دے رہا ہوں۔ تو بیسیکلی جھوٹا انسان، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا انسان، یہ تین لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دے۔ اور ان میں سب سے زیادہ سکیری پہلا ہے، کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے، یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں۔ اوکے، یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ۔ قال رب اشرح لی صدری، اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے دعا میں کیا کیا چیز مانگی۔ اوکے، آپ نوٹ کریں، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے میں نے جانا ہے، انہوں نے اللہ سے کوئی آرمی نہیں مانگی، حالانکہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی۔ وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ مجھے $2 بلین دے دیں، اور مجھے جو ہے وہ اتنے ہوائی جہاز دے دیں، اور مجھے فرشتے بھیج دیں مدد کے لیے، اور جو ہے وہ مجھے اتنے گھوڑے چاہیے، اور اتنے مجھے ٹینک چاہیے، اتنے ہتھیار چاہیے۔ لیکن اب سنیں انہوں نے کیا مانگا۔ قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے he said oh my lord open for me my chest، میرے شرح یعنی کھول دے، کس کو؟ صدر کو، میرے سینے کو کھول دے، یعنی گرانٹ می، اس کی تفسیر ہے گرانٹ می سیلف کانفیڈنس، کنٹینٹمنٹ اینڈ بولڈنس۔ اوکے، یعنی میک می فیئر لیس، اور جب میں وہاں جاؤں میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کروں۔ اوکے، اور مجھے چیزیں دکھا، مجھے سمجھ آئے، میری آبزرویشن پاور کو بڑھائے۔ تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا کہا، اللہ مجھے آبزرور بنائے، گڈ آبزرور، آئی شوڈ بی اوپن۔ اوکے، مجھے چیزیں نظر آنی چاہیے دا وے دے آر، اور قرآن آپ کا سینہ کھولتا ہے۔ دیٹس دا ریزن کہ قرآن کی اتنی فوقیت۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، then he asked what؟ ease۔ انہیں پتا تھا کوئی کام بھی اللہ کی طرف سے آسانی جب تک نہیں آئے گی نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسانی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اوکے، عام ایک آدمی سے ہم چھوٹی بات پہ مدد مانگیں گے، وہ کہے گا یار کیا تم آ جاتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے مدد مانگنے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مائنڈ کرتے ہیں، لٹرلی مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر نہ کریں۔ اوکے، یہ حدیث سے پروون ہے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کہ کریٹ ایز ان مائی ٹاسک، اس میں بہت زیادہ آپ پیدا کریں ایز۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، he knew his weakness۔ اوکے، آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے۔ ان کی ویکنس کیا تھی؟ لکنت، زبان میں لکنت تھی، تتلا کر بولتے تھے، کیونکہ بچپن میں ایک کوئلہ منہ میں لے لیا تھا کھیلتے ہوئے، جس کی وجہ سے زبان ڈیمیج ہو گئی تھی۔ تو اللہ کو کہا کہ روانگی پیدا کیجئے میری زبان میں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ علمہ البیان، آپ نے ہی سکھایا انسان کو بیان کرنا، تمام سپیچز آپ کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ میری زبان اس طرح کرتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں۔ ہم تو مانگیں گے اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے یہ کر دے، اوکے میری جو ہے وہ میرے پاس یہ آ جائے، وہ آ جائے، بڑا گھر آ جائے۔ لیکن ہی از آسکنگ ویلیو ایڈڈ تھنگز ان لائف، کہ میری زبان کی لکنت ختم ہو جائے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری سپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت کیا تھی اس دعا کے پیچھے؟ پرسنل تھی، زبان کو کیوں وہ صحیح کروا رہے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز سے نوا، ان کا جو بیج تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اس لیے درخت بہت اسٹرانگ تھا۔ اوکے، اگر وہ اپنی پرسنل اس کے لیے کہتے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں پرسنل کے لیے نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے آپ پرسنل چیز ہر کچھ مانگ سکتے ہیں، دولت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی اگر تم کہتے کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتی، ہوا تو آنی تھی، اوکے ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا۔ تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اپوائنٹ فار می اے ہیلپر فرام مائی فیملی، ایک وزیر اخذ کریں۔ کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور۔ اوکے، ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔
افراد سے چینج آتی ہے. اوکے ان افراد سے جن میں پیشن ہے. بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں. کیوں؟ مین پاور. اوکے ان کے پاس ہیرے ہیں. ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں. دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے. ہارون اخی صرف یہ نہیں کہا وزیر دیں, انہوں نے کہا میرا بھائی دے, ہارون کو دے. یہ بالکل اسی طرح ہے, آپ اپنے باس کے پاس جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ سر میرا ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں, میں نے کام کرنا ہے, کام تو بڑا اچھا دیا آپ نے لیکن ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں. پھر آپ اسے یہ بھی کہیں کہ ایسا کریں میرے بھائی کو رکھتے ہیں. اوکے تو یہ آپ بہت اسپیسیفک ہو رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا مطلب آپ کے بھائی کو کیوں رکھیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام شرمائے نہیں. اس لیے ثابت ہی ہوا کہ آپ کی جو دعا ہونی چاہیے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. نمبر 1, وہ دعا فوکسڈ ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی جنرل دعا نہیں ہونی چاہیے جیسے ہماری مساجد میں ہوتی ہے, وہ صرف شروع میں یہی سنائی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر اینڈ میں سنائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سارے آمین کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی فوکس دعا تو ہے ہی نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں بیچ میں انہوں نے کیا کہا ہے. اوکے نہ میں خود بیچ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اٹ شوڈ بی فوکسڈ, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بدتمیزی ہے کہ آپ جو ہے وہ فوکس نہیں ہے, آپ کی توجہ کوئی اور ہے اور آپ جو ہے وہ دعائیں کیے جا رہے ہیں جو آپ نے رٹی ہوئی. اوکے دوسری بات, یو شوڈ نو وٹ ٹو آسک. اوکے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا چیز مانگنی ہے اللہ سے, کیونکہ اللہ ہر چیز دے سکتے ہیں. تیسری چیز, اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. جنرل دعا سے اجتناب کریں, اگر ہے تو اٹس اوکے, لیکن اسپیسیفک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنے اسپیسیفک تھے. انہوں نے کہا اللہ میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دیں, انہوں نے کہا میرا چیسٹ ایکسپینڈ کر دیں, اور اتنا اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مجھے اسسٹنٹ دیں, اور کون دیں؟ ہارون دیں. اوکے تو یہ اسپیسیفک ہے, جتنا آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنا اچھا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ میری شادی کرا دیں, اچھی دعا ہے, لیکن بی مور اسپیسیفک. اوکے اللہ میری ایسے شخص سے شادی کرا دیں. بی مور اسپیسیفک, اللہ میری ایسے انسان سے شادی کرائیں جو یہ کرتا ہے. اوکے اور اسپیسیفک ہو جائیں. جتنا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے, جتنی ڈیپتھ آتی جائے گی نماز میں, اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی, جتنی دعا میں ڈیپتھ آتی جائے گی. اوکے تو اسپیسیفک ہو, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں, کسی عام شخصیت سے تو آپ بات کر نہیں رہے ہیں. اور کبھی بھی شرمائے نہ, دعا کرتے رہے. اوکے یہ مت سوچیں میں کیا مانگ رہا ہوں, یہ کبھی آپ کے مائنڈ میں نہ آئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی. اوکے مایوسی والی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. حدیث کے مطابق دعا وہ قبول ہوتی ہے جو بہت افرمیشن کے ساتھ ہے, کنفرمیشن کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ قبول ہوئی. اور قبولیت کی شکلیں ہیں, 3 شکلیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ ایک, یا تو اللہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. دوسرا, کوئی تکلیف آپ پہ ہے اس کے بدلے وہ ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا, آپ کو آخرت کے لیے وہ چیز ریزرو کر لیتے ہیں اور آخرت میں مل جاتی ہے. تو دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی, اس نے قبول ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا پیرامیٹر یہ دعا کی قبولیت کا کہ وہ چیز مل جائے. یہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے آپ کے لیے اچھی ہے کہ بری ہے. کل کو اللہ کو آپ بلیم کر دیں گے کہ میں نے یہ مانگا تھا لیکن آپ کو تو پتا تھا یہ اچھی نہیں, تو پھر آپ نے کیوں دیا. یہ اسی طرح ایک بچہ اپنے باپ کو کہے مجھے لے دیں مجھے لے دیں, جب باپ لے دے تو کل کو بڑا ہو تو کہے یہ آپ نے لے کر دیا تھا اسی لیے تو میں خراب ہوں. اور اسی طرح ہوتا ہے, ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہے, آپ نے مجھے یہاں کرایا ہوتا تو یہ ہوتا. جبکہ اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں یہ دیکھ کے شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ہی فورس کیا تھا ہمیں یہ ایکشن لینے پہ, وہ مجبور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا قیامت والے دن. ان میں پہلا ہے العاق. العاق جو ماں سے تکرار کرتا ہے. العاق وہ شخص ہے جو ماں سے تکرار کرتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو کیا پتا ہے, چھوڑیں بس اس کام. العاق, اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی قیامت والے دن اس کو نہیں دیکھیں گے. دوسرا المنان. المنان ہے احسان جتلانے والا.
کسی پہ احسان کر کے فیور دے کے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس کو تو پتہ ہے کچھ نہیں تھا, میں نے اس کو سکھایا. اوکے, یہ آپ اپنا ریوارڈ ضائع کر رہے ہیں, اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں. تیسرا, وہ مرچنٹ جو جھوٹ بول کر سودا بیچے, جو لوگوں کو دھوکہ دے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی تھی اور آپ کو میں صرف اتنے کی دے رہا ہوں. تو بیسیکلی جھوٹا انسان, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا انسان, یہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں. اور ان میں سب سے زیادہ سکیری پہلا ہے, کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے. یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں. اوکے, یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ. قال رب اشرح لی صدری, اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی, دعا قبول کیسے ہوتی ہے, اور انہوں نے دعا میں کیا کیا چیز مانگی. اوکے, آپ نوٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے میں نے جانا ہے, انہوں نے اللہ سے کوئی آرمی نہیں مانگی, حالانکہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی. وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ مجھے $2 بلین دے دیں, اور مجھے جو ہے وہ اتنے ہوائی جہاز دے دیں, اور مجھے فرشتے بھیج دیں مدد کے لیے, اور جو ہے وہ مجھے اتنے گھوڑے چاہیے, اور اتنے مجھے ٹینک چاہیے, اتنے ہتھیار چاہیے. لیکن اب سنیں انہوں نے کیا مانگا. قال رب اشرح لی صدری, سب سے پہلے he said, oh my Lord, open for me my chest, میرے شرح یعنی کھول دے, کس کو, صدر کو, میرے سینے کو کھول دے. یعنی گرانٹ می, اس کی تفسیر ہے گرانٹ می سیلف کانفیڈنس, کنٹینٹمنٹ اینڈ بولڈنس. اوکے, یعنی میک می فیئر لیس, اور جب میں وہاں جاؤں میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کروں. اوکے, اور مجھے چیزیں دکھا, مجھے سمجھ آئے, میری آبزرویشن پاور کو بڑھائے. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے. یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا کہا, اللہ مجھے آبزرور بنائے, گڈ آبزرور, آئی شوڈ بی اوپن. اوکے, مجھے چیزیں نظر آنی چاہیے دا وے دے آر. اور قرآن آپ کا سینہ کھولتا ہے, دیٹس دا ریزن کہ قرآن کی اتنی فوقیت. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, then he asked what? ease. انہیں پتا تھا کوئی کام بھی اللہ کی طرف سے آسانی جب تک نہیں آئے گی